پاک و ہند کے متعدد دیہاتوں کے رہنے والے لوگ پرانے اور سوکھے درختوں کے قریب جانے سے اجتناب برتتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان درختوں پر جنوں اور بھوتوں کا سایہ ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ان درختوں کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی چڑیل یا جن کا سایہ ان پہ نہ پڑ جائے۔ اور پاکستان میں بیری کا درخت جنات کے حوالے سے بہت مشہور ہے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت تو بیری کے درخت کے قریب ہرگز نہیں جانا چاہیے، ورنہ جن یا چڑیل چمڑ جائے گی۔ یہ درختوں اور جنات کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ یہ جن اور بھوت میں کیا فرق ہے، اور یہ جنی اور چڑیل میں کیا فرق ہے؟ پلیز شیخ بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اللہ اکبر۔ اب یہ کہ عوام تو عوام ہے، وہ جدھر چلی ادھر سیدھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف درختوں سے تعلق نہیں ہے، جنات گھروں کی چھتوں پر بھی رہتے ہیں، گوشت فروشوں کے کپڑوں سے لپٹے رہتے ہیں، یہ کتابوں میں جو لکھا وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو ہر جن وہ نہیں ہوتا، حملہ نہیں کرتا، ہر جن تکلیف نہیں دیتا، ہر جن اتنا پاورفل نہیں ہوتا۔ اب کپڑوں سے لٹکنے والا ہوگا کتنا سا، اتنے ہوں گے، سمجھے، تو کیا تکلیف دیں گے؟ تو ہر جن شرارتی نہیں ہوتا جو تکلیف دے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ لوگوں کے گھروں میں رہتے ہیں، دسترخوانوں پہ آ کے کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں بھی رہتے ہیں، سمجھے، اور پاک جن بھی ہوتے ہیں۔ پاک مانے مسلمان، ناپاک مانے غیر مسلم، ناپاک جن بولتے ہیں نا، تو یہ غیر مسلم۔ تو یہ مطلب صرف درختوں پہ بھی رہتے ہوں گے، درختوں ہی پر یا پرانے درختوں سے اس کا کوئی تعلق، یہ لوگوں کے توہمات یعنی وہمات ہیں، وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ سنا تو یہی ہے، یعنی کہا گیا ہے کہ بیری کا درخت تو وہاں لگتا ہے کہ جہاں مطلب کوئی بزرگ یا ولی اللہ کی نسبت ہو اس جگہ کو، تو وہاں بیری کا درخت اگتا ہے۔ بیری کے پتوں سے میت نہلائی جاتی ہے۔ یہ جنات والے اور خبیثوں والے اور چڑیلوں والے پتوں کا کام کیا ہے یار؟ یہ تو برکتوں والے پتے ہیں، اور بیری کا درخت تو برکتوں والا ہے۔ اچھا، جن، بھوت، جنی اور چڑیل میں کیا فرق ہے؟ تو یہ سب ایک ہی چیز ہے، یوں سمجھ لو، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن کچھ فرق بھی ہے۔ جن جو ہے نا، یہ عربی لفظ ہے، یہ غائب مخلوق ہے، یہ نظر نہیں آتے۔ اچھا، بھوت کے لیے مختلف اس کی باتیں ہیں کہ شرارتی جن جو ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، اس کو بھی بولتے ہیں۔ اور حدیث پاک مسلم شریف کی، اس میں کہا گیا کہ ولا غول، یعنی کہ غول کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، غول کے لفظی معنی بھوت بنتے ہیں۔ اچھا، اب مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور بھی میں نے مطلب اس کا میری معلومات میں ہے کہ وہ ایک طبقہ ہے غیر مسلموں کا، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو گناہ گار بندہ جو ہوتا ہے، تو وہ جب مرتا ہے تو اس کی جو روح، اس کا آتما بولتے ہیں یہ لوگ، آتما اوگتے جائش ہے، اس کی روح جو ہے یہ غلط راہ پر نکل جاتی ہے اور وہ بت بن جاتی ہے اور لوگوں کو ستاتی ہے۔ یہ غیر مسلموں کا کانسیپٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہیں کہیں مسلمانوں میں بھی علم کی کمی کی وجہ سے پایا جاتا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو، مسلمان کی روح عیش میں ہوتی ہے، وہ کسی کو تنگ کرتی نہیں ہے۔ غیر مسلم کی روح جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، وہ تو جسم اور روح دونوں پر عذاب ہوتا ہے، یہ آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتی۔ تو جب آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتے تو بھوت بن کر کسی کو ستائے گی کیوں؟ رات چڑیل، تو جو جنی شرارتی ہوتی ہے، تنگ کرتی ہے، اس کو چڑیل بولتے ہیں۔ چڑیل کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، تو یہ لوگوں نے نام رکھے ہوئے۔ تو ایکچولی جو وجود ہے جن کا وجود ہے، قرآن کریم میں سورہ جن موجود ہے، جن کا انکار کفر ہے، جو قرآن شریف اس کا وجود ثابت ہے کہ جن مخلوق ہے، باقی اس کے نام بہت سارے ہیں۔ اثرات بولتے ہیں اس کو، بھائی اثرات ہیں، اور اوپر ہی ہوا لگ گئی، اوپر ہی ہوا ہے، تو کئی نام اس کے جن کے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، اصل نام اس کا جن ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔